السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین اور محترم سامعات، آپ جانتے ہیں کہ آج جس موضوع کو لے کر آپ کے یہاں حاضری کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے خوشی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت. خوشی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع کی تھوڑی ساری وضاحت کر دوں، کیونکہ بعض عقلوں کے لیے، بعض عقول کے لیے یہ موضوع تھوڑا غیر واضح ہے. خوشی میں اللہ کی عبادت، اس موضوع کو سنتے ہی سب سے پہلا خیال ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید اس حالت کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت ہمیں کوئی خوشی حاصل ہو بس اسی وقت اللہ کی عبادت کی جائے، اور جب خوشی حاصل نہ ہو تو اللہ کی عبادت نہ کی جائے. جیسے ہم موضوع سنتے ہیں خوشی میں اللہ کی عبادت، کیا بات ذہن میں آ رہی ہے کہ شاید اس سچویشن کی بات چل رہی ہے کہ جب ہمیں خوشی ملے تو اللہ کی عبادت کریں، اور جب خوشی نہ ملے تو عبادت نہ کریں. یعنی موضوع کا حقیقی مطلب یہ نہیں ہے. موضوع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو خوشی حاصل ہو تب بھی اللہ کی عبادت کیجیے، اور جب تک خوشی حاصل رہے، جب تک اچھے حالات رہیں، جب تک آپ کو خوشیاں حاصل رہیں، جب تک بہت اچھی سچویشن آپ کے سامنے رہے، اس وقت تک لگاتار اللہ کی عبادت کرتے جائیے. دیکھیے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خاص خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے لیکن وہ حالات ہمارے لیے اچھے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، جیسے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے اکثر کو شاید کوئی خاص خوشی حاصل نہیں ہوگی، مگر یہ وقت ہمارے لیے خوشی والا ہے. کیونکہ ہمیں کوئی بڑی پریشانی لاحق نہیں ہے، ہم ڈپریس نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہیں، ہم کسی ایسی بیماری کا شکار نہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جائیں، ہمیں کچھ چنتا اور تکلیف نہیں. تو یہ حالات ہمارے لیے کیا ہیں؟ یہ حالات ہمارے لیے خوشی والے حالات ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی موضوع کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اچھے حالات آپ کے سامنے رہیں، جب تک خوشیاں آپ کے سامنے رہیں، آپ کو تکلیف لاحق نہ ہو، آپ کو پریشانی لاحق نہ ہو، آپ کو اذیت نہ پہنچے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، ان تمام حالات میں کنٹینیوسلی لگاتار آپ اللہ کی عبادت کرتے جائیے. یہ ہے اس موضوع کا مطلب. دوسرا لفظ ہے عبادت. خوشی میں اللہ کی عبادت. چلیے پہلا سوال بتائیے، عبادت کسے بولتے ہیں؟ جی بتائیے. ہر مسلمان عبادت کرتا ہے، اور پوچھیے کہ کون عبادت نہیں کرتا ہے؟ اکثر لوگ ایسے ہیں، مگر کسی کو یہ بات نہیں معلوم کہ بھائی عبادت کسے بولتے ہیں. دوسرے کو کہتے ہیں نا ہم لوگ، بھائی عبادت کیجیے، عبادت کیجیے. کیا ہے عبادت؟ بتائیے. کسی کو نہیں معلوم؟ بتائیے. بالکل بے جھجک بولی، کوئی ٹینشن نہیں. بتائیے. ٹھیک ہے، کچھ سوال ہیں اور وہ تو ذکر بھی ہے. ذکر مطلب ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، تو ذکر بھی عبادت اور عبادت بھی ذکر، دونوں سیم ہیں. جی بہت بیسک سوال ہے کہ عبادت کسے بولتے ہیں؟ واٹ از دا پریئر؟ جی کیا ہے ورشپ، کیا ہے عبادت؟ کسی کو نہیں معلوم. دیکھیے، ہم لوگ سوچیں کہ ہمارا علم کتنا کم ہے کہ ہمیں وہی نہیں معلوم جو بالکل بیسکس ہے. چلیے آج جان لیجیے، کاپی وغیرہ جو بھی آپ لکھ لیجیے. یہ تعریف بہت اہم تعریف ہے. ہمارے جو مرد حضرات نہیں بولوں بلکہ جو ہمارے بوائز ہیں ان کے پاس تو کاپی اور پین مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے.
شاید ایک آدھ کی بات سی. یہ وہی سچویشن ہے کہ انسان جنگ کرنے کے لیے پہنچ جائے اور اس کے پاس اسلحہ اور ہتھیار کچھ نہیں ہو اور پہنچ گیا جنگ کرنے کے لیے. تو یہ طالب علم کی پہچان نہیں ہوتی ہے کہ وہ بغیر کاپی اور پین کے کلاس میں آ جاتا ہے. خیر، عبادت کی تعریف علماء کرام نے پیش کی ہے. عبادت بولتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، کہ عبادت بولتے ہیں ان تمام باتوں کو، ان تمام کاموں کو جو دکھنے والے ہوں یا نہ دکھنے والے ہوں. عبادت ان تمام باتوں کو بولتے ہیں، ان تمام کاموں کو بولتے ہیں جو ظاہری ہوں یا باطنی، یعنی جو دکھتی ہوں یا نہ دکھتی ہوں، مگر ان تمام باتوں اور کاموں سے اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے. اسے کیا بولتے ہیں؟ عبادت. دیٹ از کالڈ عبادت. یہ عبادت ہے. پھر میں اپنی بات دہراؤں. عبادت وہ تمام باتیں، وہ تمام کام جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں مگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اسے عبادت بولتے ہیں. یعنی موضوع کا مطلب یہ نکلا کہ جب تک ہمیں خوشی حاصل ہے، جب تک ہمارے پاس خوشیاں ہیں، جب تک اچھے حالات ہمیں ملے ہوئے ہیں، ان تمام حالات میں ہمیں وہ باتیں بولنی ہیں، ہمیں وہ کام کرنے ہیں جن سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے موضوع کا مطلب. آگے بڑھیے سامعین. اگر ہم جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کے تحت ہم ایک سروے کریں ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کا، تو آپ کو ملے گا کہ اس موضوع کے تحت لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. دیکھیے باتیں بہت اہم آنے والی ہیں، گزارش ہے کہ آپ لوگ کوئی بات مس نہیں کریں. اگر ہم اپنے موضوع کیا ہے خوشی میں اللہ کی عبادت، اس موضوع کے تحت ہم ایک سروے کریں، ایک جائزہ لیں اپنے معاشرے کا، تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو خوشی میں اللہ کو بالکل بھلا دیتے ہیں، جنہیں خوشی میں اللہ یاد آتا ہی نہیں، اور جیسے ہی انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، ڈپریسڈ ہو جائیں، انہیں پریشانی پہنچ جائے، کچھ بھی ہو جائے، انہیں فوراً اللہ یاد آتا ہے. یہ حال آج کے مسلمانوں کا ہے. خوشی میں کون اللہ، کیسا اللہ، کون ہے وہ، ہمیں نہیں معلوم. اور تکلیف پہنچ گئی، پریشانی آ گئی، بیمار ہو گئے، کسی کا انتقال ہو گیا، ہاں بھائی ہم نے بہت غلط کام کیا تھا، ہم تو بہت گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں فلاں مصیبت پہنچ گئی. تو خوشی میں اللہ کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، اور جب غمی ملی تو اللہ فوراً یاد آیا. یہ ہے پہلے قسم کے لوگ. دوسری قسم ہے ان اہل ایمان کی کہ انہیں خوشی ملے یا انہیں تکلیف ملے، وہ پریشان ہوں یا وہ خوش ہوں، حالات ان کے لیے اچھے ہوں، حالات ان کے لیے برے ہوں، بدحالی ہو یا خوشحالی ہو، وہ کسی بھی سچویشن میں اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑتے. یعنی خوشی اور غمی میں وہ اللہ کی عبادت کرتے. یہ ہے دوسری قسم کے لوگ. اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں خوشی ملے، ہمیں تکلیف ملے، کوئی بھی سچویشن ہمارے سامنے ہو، ہمیں اللہ کو یاد نہیں کرنا. اور مجھے معاف کیجیے گا، یہی حال اکثر مسلمانوں کا ہے. خوشی میں تو اللہ یاد آتا نہیں ہے، اور تکلیف کے وقت بھی انہیں اللہ یاد نہیں آتا. اور اس کا لائیو ایگزامپل آج کا زمانہ ہے. آپ جانتے ہیں، آپ سب لوگ نیٹ وغیرہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں کی سچویشن بہت نازک ہے، بہت کرٹیکل ہے، بہت ہی خطرناک اور خراب ہے، اور ہر طرح سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ظلم پر کیا جا رہا ہے یا پھر ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. لیکن اتنے برے حالات میں بھی آپ مسلمانوں کو دیکھیں، انہیں صرف ابھی بھی پیسہ کمانے سے مطلب ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ شاید مسلمانوں نے تو فجر کی نماز اللہ سے معاف کرا لی ہے. ایک زمانہ تھا تقریباً 10 سال پہلے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں یہ ایک صلاح دی تھی کہ بچوں جب آپ صبح اٹھا کریں تو آپ فجر کی نماز کو قضا پڑھا کریں. لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ وہ کانسیپٹ بالکل ختم ہو چکا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
یعنی کیا کہ فجر کی نماز ہے بھی ضروری، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں، ہم نے اسے معاف کرا دیا. یعنی اتنے برے حالات میں بھی، اتنے نازک حالات میں بھی ہم اگر اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو پھر اور کب کریں گے؟ پھر ہمیں اللہ کب یاد آئے گا؟ آپ یہ سوچنے والی بات ہے. خیر، تو یہ 3 قسم کے لوگ تھے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اس موضوع کے تحت. اب ہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. کہ جو جنت ہے، جنت اہل تقویٰ کے لیے یا متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی. جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی. آگے ہے کون متقی، کون ہوتے ہیں متقی؟ آگے موجود ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقی وہ لوگ ہیں جنہیں خوشی ملے یا انہیں تکلیف ملے وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. متقی وہ لوگ الذین ينفقون جو خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشی میں بھی، والضراء اور تکلیف میں بھی، غمی میں بھی. اب ایک بات بتائیے، کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ عبادت نہیں ہے؟ بالکل عبادت ہے. اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ مال کو خرچ کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ متقی لوگ وہ ہیں جنہیں خوشی ملے یا انہیں تکلیف ملے وہ ہر حال میں عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خرچ کرنا عبادت ہے. اور متقی کون؟ جو خرچ کرتے ہیں خوشی اور غم میں. یعنی جب خرچ عبادت ہے تو متقی لوگ وہ ہیں جنہیں خوشی ملے یا انہیں تکلیف ملے وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور آگے بڑھی صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. ایک بات اور بتاؤں یہاں پر، عجیب مطلب ہم سوچتے ہیں کہ بھائی تعجب ہوتا ہے ایسی چیز پر جس کی برائی کی جائے. جیسے لوگ بولتے ہیں نا ارے یہ کام، بولتے نا ارے یہ کام، کیا یہ بھی کام کوئی کام ہوتا ہے؟ یعنی یہاں پر تعجب ہو رہا ہے. وہاں کون سا والا ہے؟ برائی والا، کہ یہ کام مت کیجیے، یہ کوئی بھلا کام نہیں. تو ایک تعجب ہوتا ہے برائی والا، اس میں ہم مذمت بیان کرتے ہیں. لیکن ایک تعجب ہوتا ہے تعریف والا، سراہنے والا، اپریشیٹ کرنے والا، اور وہ یہاں پر موجود ہے. عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. تعریف ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے. تو ایک تعجب ہوتا ہے برائی والا اور ایک تعجب ہوتا ہے تعریف والا. عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. باقی وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ خصوصیت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہے. اب کیا خاصیت ہے؟ آگے ہے ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ. اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو مومن اس تکلیف پر صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی میں صرف 2 ہی حالات ہوتے ہیں، یا تو خوشیاں ہوتی ہیں یا پھر غمی ہوتی. یعنی مومن کے سامنے کوئی بھی سچویشن آ جائے، اسے خوشی مل جائے، اسے غمی مل جائے، کوئی بھی حالت اس کے سامنے ہو، وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو شکر ادا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. صبر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. یعنی اہل ایمان جو ہوتے ہیں انہیں خوشی ملے تب انہیں اللہ یاد آتا ہے، یا انہیں غمی ملے تب بھی انہیں اللہ یاد آتا ہے. یہ حال ہے اہل ایمان کا. یعنی بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمیں خوشی ملے یا پھر غمی ملے، ہم کسی بھی حال میں ہوں، ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے. اب ذرا یہاں رکیے.
میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس اور مثالیں پیش کروں، اور یقین مانیے یہ سچی بات ہے کہ اگر ہمیں کسی ایسی بات کا حکم دیا جائے، ذرا غور سے بات سنیے، اگر ہمیں کسی ایسی بات کا حکم دیا جائے جس پر ہم سے پہلے بہت سے لوگ چل چکے ہیں یا اس کو انہوں نے فالو اپنایا تھا، تو ہمارے یہاں نا ایک جذبہ ہوتا ہے اس کام کو کرنے کا. کیوں؟ معلوم کیا ہے کہ بھائی فلاں لوگوں نے یہ کام کر لیا تو ہمارے لیے بہت ایزی. لیکن اگر کوئی ایسا کام کرنے کو بولا جائے جو کام پہلے کسی نے کبھی نہیں کیا اور وہ بولے کہ بھائی آپ یہ کام کیجیے، تو ہمیں ڈر ہوتا ہے نا، ہیزیٹیشن ہوتی، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ بھائی ہم یہ کام کیسے کریں، یہ کام تو کسی نے کیا ہی نہیں ہے. یعنی اگر ہمیں کسی ایسی بات کا حکم دیا جائے جس کی مثالیں موجود ہیں تو ہم ایزیلی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا کام دیا جائے کرنے کو جو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تو وہ کام کرنے میں ہمیں گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے. اسی لیے میں مثالیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ خوشی میں اللہ کی عبادت، اس کی بہت ڈھیر مثالیں موجود ہیں ہماری اسلامک ہسٹری میں اور تاریخ میں. اچھا ایک سوال آگے میں بڑھ رہا ہوں، اس سوال کا جواب دیجیے. وہ کون سے نبی ہیں جن کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا؟ یہ طریقہ آپ لوگ پہلے اپنا ہینڈ ریز کیا کریں، اٹھایا کریں، تب سوال جواب دیں. بتائیے چلے پہلے انہوں نے حل اٹھایا، بتائیے. یونس احسنت ماشاء اللہ. تو کون ہے؟ یونس علیہ السلام. ایک بات. دوسری بات، ایک اور سوال، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو نجات ملی ہے وہ کس عمل کی وجہ سے ملی ہے؟ اس بار پہلے بار سے بتائیے، لاسٹ میں. اور کچھ بتائیے. دعا مانگی. یہ ایک ریزن ہے، اور دوسرا ریزن کبھی ہمارے سامنے آیا ہی نہیں. عبادت. احسن، اچھا کیس کیا، مطلب کہ قریب بات ہوئی تو پھر وہی جواب ہوگا. بہت اچھا. انہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی لیکن ابھی بھی تھوڑی ساری کمی باقی ہے. بتائیے. ٹھیک ہے، مگر جو میں چاہ رہا ہوں وہ بات نہیں آ رہی. وہ سب عبادت ہی الگ تو نہیں توبہ کرنا، وہ بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، وہ توبہ ہی، وہ توبہ ہی اپنی غلطی مانا توبہ ہی کہتے ہیں اسے. خیر چلیے. تو اکثر لوگ کیا جانتے ہیں کہ انہیں نجات ملی تھی اس لیے کہ ان کے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہیں غم ہوا، انہیں تکلیف کا احساس ہوا، تو انہوں نے وہ ذکر پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر پڑھا اور انہیں نجات مل گئی. جب یہ سچائی یہ ہے کہ یہ صرف ایک وجہ تھی ان کی نجات کی، یہ صرف ایک وجہ تھی، اصل وجہ کچھ اور تھی. وہ کیا ہے؟ سورہ صافات کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے، للبث فی بطن الی یوم یبعثون، تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک باقی رہتے جب تک کہ لوگوں کو اٹھایا نہ جائیں گے، قیامت تک باقی رہتے. تو آیت کیا ہے؟ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے. اب غور سے بات سنیے، بہت اہم بات آنے والی ہے. اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے. اس آیت کی تفسیر میں علماء تفسیر کا کہنا ہے، تفسیر طبری ایک بہت مشہور تفسیر ہے، اس میں حضرت قتادہ کا ایک قول موجود ہے اس آیت کی تفسیر میں. وہ بیان کرتے ہیں کان کثیر الصلاۃ فی الرخاء فنجاہ اللہ بذلک. یونس علیہ السلام، غور سے سنو، یونس علیہ السلام خوشی کے حالت میں جب ان کو خوشی لاحق تھی اس وقت وہ کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے. کانا کثیر الصلاۃ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے پہلے جب وہ خوشی کے عالم میں تھے تو وہ خوشی کے مومنٹ پہ، خوشی کے موقعوں سے اللہ کی بہت زیادہ نمازیں پڑھتے، بہت عبادت کرتے تھے. فنجاہ اللہ بذلک، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے ان کو نجات دی. کون سا عمل؟ ذکر کرنا.
مچھلی کے پیٹ میں نہیں، کثرت سے نمازیں پڑھنا خوشی کے وقت میں. یہ تفسیر ہے اس آیت کے اندر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی ایک وجہ کیا تھی ان کی نجات کی کہ انہوں نے وہ ذکر پڑھا، اور اصل وجہ کیا تھی کہ وہ خوشی کے عالم میں جب انہیں خوشی لائق تھی وہ اس موقع سے کثرت سے نمازیں پڑھتے اور اللہ کو یاد کرتے تھے. تو یہ حال تھا ہمارے انبیاء کرام کا کہ جب انہیں خوشی پہنچتی تھی وہ عبادت کیے جاتے تھے. اور آگے بڑھیے، ایک بات اور پیش کروں. سارے انسان ہیں، سارے انسانوں میں جو افضل اور بہتر لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ صالحین، نیک لوگ جو بہتر لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ سارے انسانوں میں بہتر لوگ. دیکھیے یہ پوری ایک سیریز ہے، مطلب ایک چین ہے، اس کو مس مت کیجیے اور غور سے بات سنیے. سارے انسان ہیں، سارے انسانوں میں بہتر کون ہوتے ہیں؟ جو نیک لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں. ٹھیک ہے، سارے لوگوں میں ان سے افضل کون ہوتے ہیں؟ جو ہمارے صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام سے افضل ہوتے ہیں انبیاء کرام، اور انبیاء سے افضل ہوتے ہیں رسول، اور رسول میں 5 رسول سب سے افضل ہیں. کون بتایا کون ہے وہ؟ بتائیے. ایک بات کی ہے وہ آگے بتا دیا. عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسولوں میں 5 رسول افضل ہیں، وہ یہ ہیں. اور ان 5 میں جو افضل ہیں وہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سنیے، سارے انسانوں میں افضل کون ہوتے ہیں؟ جو متقی اور نیک لوگ ہیں. متقی میں کون افضل ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام، ان سے افضل انبیاء کرام، ان سے افضل رسول، ان سے افضل 5 رسول، اور 5 میں افضل کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا موسیٰ علیہ السلام جو 5 اہم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، ذرا غور سے بات سنیے گا. اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائیے فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، اس کو جا کر آپ تبلیغ کے لیے دعوت دیجیے اور اس کو ایمان کی طرف دعوت دیجیے اور بلائیے. موسیٰ علیہ السلام ذرا گھبرائے اور پریشان ہوئے اور کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، اے اللہ تو میرا ایک وزیر بنا دے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، اے اللہ تو میرا ایک وزیر، مطلب معاون، ایک ہیلپر بنا دے میرا، جو مجھے سپورٹ کرے. اب وہ کون ہیلپر ہے؟ ہارون اخی، اے اللہ ہارون میرے بھائی ہیں. اشدد بہ ازری، ان کے ذریعے تو مجھے سپورٹ کر، مجھے قوت دے. واشرکہ فی امری، اور ہارون کو منصب رسالت میں میرا ساتھی اور شریک بنا. ہارون کو منصب رسالت میں میرا شریک اور ساتھی، یعنی کہ جیسے میں رسول ہوں تو ان کو بھی رسول بنا دے. کون کہنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. ذرا ایک منٹ یہاں رکیے، ایک بات بتائیے، کسی عام انسان کا رسول بن جانا کیا یہ خوشی نہیں ہے؟ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ عام انسان ہے، یہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا، کیا رسول بن گئے، کیا یہ خوشی نہیں، نعمت نہیں؟ بالکل خوشی. اب اس خوشی کے ملنے کے بعد ان کا حال کیا ہوگا وہ بیان کر رہا ہے. کئی نسبح کثیرا، اے اللہ اگر میرے بھائی ہارون رسول بن گئے، اگر وہ رسول بن گئے تو میں اور وہ دونوں مل کر کثرت سے تیری تسبیح اور پاکی بیان کریں گے اور تیرا خوب ذکر کریں گے. جی، رسول بننا خوشی ہے، اور کیا بتا رہے ہیں کہ جب مجھے یہ خوشی حاصل ہوگی میں تبھی سے تیری عبادت کروں گا. تو اصل مقصد کیا تھا کہ جب مجھے خوشی حاصل ہوگی تو میں تیرا ذکر کروں گا، تیرے یاد کروں گا، تیری تسبیح کو بیان کروں گا. محسوس کیجیے، یہ حال تھا ہمارے انبیاء کرام کا. جب خوشی ملے انہیں اللہ پہلے یاد آتا تھا. اسی لیے آپ پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کان اذا اتاه امر یسر به خر ساجدا للہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی پہنچتی تھی، جب کوئی خوشی والا معاملہ پہنچتا تھا، جب کوئی خوشخبری پہنچتی تھی، فوراً آپ سجدے میں گر جاتے. اسے کیا بولے؟ سجدہ شکر. شکر کا سجدہ کرنا، آپ جو انسان شکر ادا کرنے جو سجدہ کرتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ سجدہ شکر. خیر، تو ایک بات یہ ہے کہ آپ کا حال کیا ہے؟ جب آپ کو خوشی ملے، جب خوشی آپ کے سامنے آئے، آپ فوراً سجدہ کریں. یہ ایک خاص حالت ہے، مگر عام حالات میں آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل سیاہ اور کالی رات ہوتی تھی، اس کالی اور سیاہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے. اور نمازوں کا حال یہ تھا کہ نمازوں میں آپ اتنا لمبا کھڑے ہوتے تھے، اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ لگاتار اس حالت میں کھڑے رہنے سے آپ کے پیر مبارک سوج جاتے تھے، آپ کے قدم میں ورم یعنی سوجن آ جاتی، آپ کے پیر سوج جاتے. اور آپ جانتے ہیں کہ قدموں میں سوجن آ جانا یہ تبھی ممکن ہے جب انسان بے حد لمبا کھڑا ہو. تو حال کیا تھا کہ جب رات کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے وقت اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے. صحابہ کرام سے رہا نہیں گیا، کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اپنے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، اتنا جبر کیوں اپنے آپ پر اتنا آپ مشقت ڈال رہے ہیں، کیوں اتنا تکلف کر رہے ہیں؟ آپ اللہ نے آپ کو گناہ معاف کر دیے تو آپ آرام سے رہیے، انجوائے کیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کیا میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کروں؟ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے، کیا میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کروں؟ اور ایک بات مجھے بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ صرف کچھ دنوں کے لیے معاف کیے تھے، کچھ زندگی کے لیے معاف کیے تھے؟ نہیں معاف کیے. یعنی پیغام کیا دیا آپ نے کہ اللہ نے مجھے بہت ہی عظیم خوشی دی ہے، تو اس عظیم خوشی کے ملنے کے بعد میں زندگی بھر اللہ کو قدر یاد کروں اور اس کی عبادت کروں. دیکھ رہے ہیں خوشی کیا مل رہی ہے کہ اللہ نے آپ کی تمام گناہ معاف کر دیے، ہمیشہ کی بہت بڑی خوشی ہے. تو آپ کا حال کیا ہے کہ مجھے خوشی ملی تو میں ہمیشہ زندگی بھر اللہ کی خوب عبادت کروں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ سوچیں اور سمجھیں، ہمارے انبیاء کا اتنا عظیم حال، ہمارے نبی کا یہ حال کہ سب کچھ ہو چکا تب بھی اتنی عبادت کیوں؟ کیونکہ آپ کو خوشی اور نعمت حاصل ہے. تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ یقین مانیے اگر ہم لوگ کاؤنٹ کریں، گنیں کہ ہمیں کتنی خوشیاں ملی ہوئی ہیں تو انکاؤنٹیبل، گنتی ممکن نہیں جتنی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. مگر ہم اتنے برے بندے ہیں، مگر ہم اتنے بدتر ہیں کہ ہمیں کتنی خوشی ملی، ہم کیا بولتے ہیں اللہ تو نے خوشی ہمیں دی ہے، مگر ہم تجھے یاد نہیں کریں. خوشی ملی ہمارا فائدہ ہے اور ہم تجھے یاد کریں گے. یہ حال اہل ایمان کا نہیں ہوتا ہے. ایک مثال پیش کروں، تاریخ میں ایک شخص ایسا گزرا جس کے پاس بے انتہا مال اور پیسہ تھا. کیا نام ہے اس کا؟ بتائیے. ہسٹری میں ایک نام ایسا ہے، وہ انسان ریچسٹ مین تھا، بہت مالدار مین، وہ انسان تھا. اس کا نام کیا ہے؟ کون؟ نہیں، قارون. احسنت. کون ہے؟ قارون. قارون کا میں کیا آتا ہے کہ جب قارون کو خوب پیسہ ملنے لگا، تو خوب پیسہ ملنا کیا ہے؟ ایک خوشی کی بات ہے. اسے خوشی ملی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو پیسہ ملا ذرا آپ بھی خرچ کیجیے. ارے میں کیوں پیسے خرچ کروں؟ اوتیتہ علی علم عندی، یہ پیسے تو مجھے میرے فن کی وجہ سے ملے، میں بہت قابل ہوں، اسی لیے مجھے یہ پیسہ ملا ہے. یعنی سمجھانا مقصد یہ ہے
کہ خوشی کے موقع سے اللہ کو بھلا دینا، خوشی کے موقع سے اللہ کی عبادت نہ کرنا، یہ دل کس کا ہے؟ دل کا اہل کفار کا یا پھر گنہگار لوگوں کا ہے. اور اہل ایمان کیا ہوتے ہیں؟ جب خوشی ملتی تو وہ جھکتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بس ایک بات اور بچوں کے بعد میں ختم کروں گا. اب کوئی انسان سوال پوچھے کہ ٹھیک ہے ہم خوشی میں اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن ہمیں اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ جب ہم خوشی میں اللہ کا کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ پہلے آپ لوگ بتائیے جی. خوشی میں اللہ کی عبادت سے کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ اور جی اور کوئی بتائیے. دیکھیے کلاس کے موقع سے لوگوں کے بیچ سوال کا جواب دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اس سے آپ کا ایک گھبراہٹ اور ڈر نکلتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ لوگ ٹرائی کریں، کوشش کریں. مجھ سے کیا ڈرنا ہے، میں تو عام انسان ہوں، طالب علم ہوں. جی بتائیے خوشی کے موقع سے اللہ کی عبادت، اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے آپ کو؟ جی اللہ خوش ہو. یہ سب بات صحیح، میں انہیں مطلب انکار نہیں کر رہا ہوں، سب کچھ صحیح ہے، مگر ایک بات جو میں چاہ رہا ہوں وہ بات کوئی پیش کرے. بتائیے. اور آواز نہیں ہے، وہ بات نہیں آ رہی جو میں چاہ رہا ہوں. جی خیر چلیے. ترمذی کی اور صحیح الجامع میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اے لوگوں خوشی کے موقع پر، غور سے بات سنیں، اے لوگوں خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھو. یعرفک فی الشدہ، جب تکلیف ہوگی آپ کو تو اللہ آپ کو یاد رکھے. کیا فائدہ ہے؟ خوشی میں اللہ کو یاد کرو. کیوں؟ جب تکلیف ملے گی تو اللہ آپ کو یاد کرے گا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. ابھی لاک ڈاؤن ابھی ہمارے جلدی لگا تھا ہمارے سامنے، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب لاک ڈاؤن لگا تو ظاہر سی بات ہے پیسے کی کمی تھی ہر انسان کے پاس. تو بولے میرے پاس ایک بڑے شخص کی کال آئی، سعودی کے انسان تھے. کال آئی کہا کہ آپ خیریت سے ہیں، کوئی ضرورت ہے ذرا مجھے بتائیے. آگے نہیں مجھے ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے. یعنی وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے وہ انسان اتنا بڑا ہے، جب پریشانی تھی تو اس انسان نے مجھے یاد کیا. کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے تکلیف کے موقع پر ہم امیروں کو یاد کریں، اور ایک کیا ہے کہ امیر ہمیں یاد کریں. کمال کس میں ہے؟ امیر ہمیں یاد کریں. تو یہی بات یہاں پر ہے، ہم یاد کریں اللہ کو. خوشی میں فائدہ کیا ملنے والا ہے؟ وہ عظیم ہستی، وہ اللہ، وہ ذات باری تعالیٰ ہمیں عزت کرے گا. کب؟ تکلیف، یعنی وہ ہمیں سپورٹ کرے گا. اور ہماری یہ فائدہ ہے خوشی میں اللہ کی عبادت کا. اب بتائیے اگر ہم یہ فائدہ بھی حاصل نہ کر پائیں تو ہمارے مسلمانوں میں کیا فائدہ ہے؟ آپ بتائیے. آج مسلمانوں کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خوشی میں اللہ کو یاد نہیں کیا تو اللہ نے آج ان کو فراموش کر دیا اور بالکل بھلا دیا. تو صرف کہنے کا مطلب کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی حالات آئیں، ہمیں خوشی ملے، ہمیں راحت ملے، ہمیں تکلیف ملے، ہمیں اچھے حالات ملیں، جب تک اچھے حالات ہمارے سامنے ہیں، جب تک کوئی بڑی آفت مصیبت ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے، ان تمام وقتوں میں ہم لگاتار اللہ کی عبادت کرتے جائیں اور اس کی ورشپ کرتے جائیں. یہ اس موضوع کا خلاصہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہر حال میں ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں تیرا خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، آپ ہی اعلان کر دیتے ہیں.